بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی چیز کا بھی جوڑا دے تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کہ فلاں اس دروازے سے اندر آ جائے۔ ابو بکر نے اس پر کہا کہ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ پھر فرمایا بلکہ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گی اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمہاری حدود لانگے جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس سے بڑھ کر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم بلائی کا حکم کرو گے نہ برائی سے منع کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی بدتر۔ اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو بلائی اور بلائی کو برائی سمجھنے لگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے ماں لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا خیال کرے تو نہ لکھو، جب کرے تو ایک نہ لکھو، اور اگر ارادہ گناہ کر کے توبہ کرے، گناہ نہ کرے تو باز آ جانے اور گناہ نہ کرنے کی نیکی لکھ لو۔ اور میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو کہ نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے، اور اگر کرے تو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک لکھو، جیسا اس کا اخلاص ویسی جزا۔